السلام علیکم، دبئی وال پیپر ہاؤس سے میں صرف اللہ فیضی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم لوگ ووڈن فلور لگا رہے ہیں، تو ووڈن فلور کے بارے میں جتنے بھی معلومات ہے آج میں آپ کو دوں گا کہ ووڈن فلور جو لگایا جاتا ہے اس کو آپ نے کس طرح لگوانا ہے، کن کن چیزوں کا اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے، کیا کیا مسائل جو ہیں وہ ووڈن فلور میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ووڈن فلور میں سب سے زیادہ کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایک ووڈن ٹائل لینی ہوتی ہے، یہ ووڈن فلور کی ٹائل ہے۔ اس کا اگر میں آپ کو سائز بتاؤں تو یہ 4 فٹ ایسے ہے اور 8 انچ ایسے ہے، اس کو ووڈن فلور ٹائل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جمبو لون۔ یہ فوم ہوتا ہے جو آپ کا جو سرفیس ہوتا ہے اس کے اوپر یہ والا فوم بکھتا ہے۔ اس فوم کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ اس فوم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو نیچے جتنی بھی آپ کی مٹی یا کوئی ریت کے ذرے جو ہیں وہ ہوتے ہیں وہ نیچے کے نیچے رہ جاتے ہیں، اور جب آپ فلور پہ چلتے ہیں تو کرچ کرچ وغیرہ کی ایک تو آواز نہیں آتی، دوسرا جو ہے آپ کا جو فلور ہے وہ بالکل اس جمبو لون کی وجہ سے سموتھ ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ پہلے نیچے جمبو لون بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں شفیق بھائی جو ہے ابھی یہ ٹائل لگا رہے ہیں، یہ اس طرح ایک ٹائل دوسرے ٹائل کے اندر جو ہے فکس ہو جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح فکس ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح ایک ٹائل کے اندر جو ہے وہ دوسری ٹائل فکس ہو رہی ہے۔ ووڈن فلور کا ایک سب سے بڑا اور فائدہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ہال ہے، یہ کافی بڑا، یعنی کہ یہ ڈرائنگ اور ڈائننگ ہے۔ اس کو تیار کرنے میں ہمیں تقریباً 4 گھنٹے جو ہے وہ درکار ہوں گے۔ پورا اتنا بڑا ہال جو ہے ہم 4 ہی گھنٹے میں ووڈن فلور کے ساتھ جو ہے وہ اوکے کر دیں گے۔ جمبو لون کے میں نے آپ کو بارے میں بتایا کہ نیچے فرش کی بچتی ہے، ایک تو یہ کیا ہوتی ہے کہ فلور جتنا آپ کا یہ دیکھ رہے ہوں گے ایک تو اس میں سموتھنس آ جاتی ہے، دوسرا جو ہے ایک جمبو لون کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ فرش کے اوپر مٹی کو نہیں آنے دیتی، کرچ کرچ وغیرہ کی آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس آ جاتی چیز وہ آتی ہے سکرٹنگ، اس کو ہم سکرٹنگ کہتے ہیں۔ یہ ہمیں بالکل فلور کے ساتھ کی ہم نے سکرٹنگ لینی ہوتی ہے۔ اگر اس کی میں لینتھ کے بارے میں بات کروں، سکرٹنگ کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ 8 فٹ ایسے لمبائی میں ہوتی ہے، اور 4 انچ جو ہے وہ چوڑائی، یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ 4 انچ ہے اور جو اس کی لمبائی ہے وہ 8 فٹ ہے۔ یہ اس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس طرح سکرٹنگ جو ہماری یہ سکرٹنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے صرف رکھی ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ بعد میں ہم پراپر طریقے سے لگائیں گے، یعنی کہ جو گھر کی سکرٹنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ یوز ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ووڈن فلور میں جو یوز ہوتی تھی وہ ووڈن کی ٹائل، اس کے بعد ہم نے جمبو لون یوز کی۔ اس کے بعد ایک آخری چیز یہ تھی، یہ ریڈیوسر کہلاتا ہے۔ ریڈیوسر یہ بھی ووڈن فلور کا لازمی ایک جز ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کیوں یوز ہوتا ہے۔ یہ ٹی ٹائپ بنا ہوتا ہے، آپ اس کو پیچھے سے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ریڈیوسر کہتے ہیں، اور یہ ہمارے فرش کے جو ہمارے گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے بالکل ساتھ اس کو ہم نے لگانا ہوتا ہے۔ میں آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ہماری بیس بنے گی، اس بیس کے لیے ہمارے پاس یہ ریڈیوسر ہونا لازمی ہے۔ یہ اس کے ساتھ ادھر لگ جائے گا، یہ ایسے لگ جائے گا، اور یہ دیکھیں ہمارے فلور میں جو ہے پراپر خوبصورتی بھی آ جاتی ہے، اور فلور جو ہے وہ دوبارہ یہاں سے خراب بھی نہیں ہوتا، تو اس کو ریڈیوسر کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ سب سے پہلے فلور ٹائل تھی، جمبو لون تھی، اور یہ ہماری سکرٹنگ تھی، اس کے بعد یہ جو ہے ریڈیوسر تھا۔ آپ کو فلور لگتا ہوا دکھاتے ہیں کہ لگتا ہے کس طرح۔ یہ شفیق بھائی ہمارے فٹر ہیں، یہ لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح پیک ٹائل ہوتی ہیں، اس کے اندر سے ہم یہ ٹائل نکالتے ہیں، اور یہ اس طرح ایک ٹائل دوسری ٹائل کے اندر جو ہے فکس ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں آپ کو بہت آسان لگ رہا ہوگا، لیکن یہ انتہائی ٹیکنیکل کام ہوتا ہے جو بڑی ہی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اگر میں اس کی لائف کے بارے میں بات کروں کہ ووڈن فلور کی لائف کتنی ہوتی ہے، ووڈن فلور کی جو لائف ہے وہ تقریباً 8 سے 12 سال آرام سے ہے، یعنی کہ اب 10 سے 12 سال ووڈن کی جو ہے وہ لائف ہوتی ہے۔ وہ بھی اگر آپ اس کو مٹی سے بچاتے ہیں، اس کا آپ خیال رکھتے ہیں، تو یہ 15-16 سال بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف کیا ہے کہ اس کے سرفس کو مٹی سے بچانا ہے۔ اگر آپ اس کو مٹی سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لائف ٹائم ہے، اس کے اوپر جو کلر اس کا ہے وہ کبھی بھی فیڈ نہیں ہوگا۔
لیکن اگر آپ اس کو مٹی اس کے اوپر چڑھی رہے گی اور آپ جوتوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتے رہیں گے تو یہ بہت جلدی جو ہے یہ فیڈ اپ ہو جائے گا اور یہ خراب ہونے کے اس کے زیادہ چانسز ہیں۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ جزاک اللہ۔